جو وہاں پہ بیرون ملک رہ کے بھی پاکستانیوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کے مسائل کو قریب سے دیکھ کر ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب لیاقت علی خان صاحب، جو کہ سماجی رہنما ہیں، تارکین وطن کی قومی تنظیم اور پاکستان کلچرل سوسائٹی سویڈن کے چیئرمین بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یورپ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ویزے کو لے کے، جو اسٹوڈنٹ کا ویزا ہے اور جو فیملی ری یونین کا ویزا ہے، اس میں کافی مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پہ سویڈن کو لے کے۔ چونکہ ایمبیسی بند تھی یہاں 2-2.5 سال بند رہی، اس کے بعد اپریل میں کھلی ہے، تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، کیونکہ وہ فیس ادا کر چکے ہیں، لیکن اب اگر ان کو ویزا ایشو نہیں ہوتا تو وہ جوائن نہیں کر پائیں گے اگست میں، نیکسٹ سیمسٹر جو ہے۔ تو اس کو لے کے ابھی میں اسلام آباد میں نے لاسٹ ویک ملاقات بھی کی سویڈش ایمبیسڈر سے، تو ہم نے اس کے بارے میں کافی تفصیلی بات چیت کی۔ انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے۔ سر، جو سویڈن میں پاکستانی کمیونٹی ہے ان کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، صورتحال تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے مسائل تو ہیں۔ اگر سویڈن سے حوالے سے بات کی جائے تو کیونکہ وہاں سویڈش لینگویج بولی جاتی ہے، تو فیملی کو لے کے بڑے مسائل وہاں ہو جاتے ہیں، بچوں کو لے کے، فیملیز کو لے کے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ لینگویج بیریئر ہے یہ بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو جب فیملی وہاں شفٹ ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ اپنے اسکول شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو بڑی تیزی سے لینگویج سیکھتے ہیں بچے، وہ 2-3 سال میں بچوں کو جو لینگویج آ جاتی ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہاں وہ کام کم کرتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو سویڈش زبان نہیں آتی، وہ گھر پہ ہی رہتی ہیں، اور وہ پہلے تو بڑی خوش ہوتے ہیں کہ جو میرا بچہ جو ہے 6 مہینے کے بعد سویڈش بولنے لگ گیا ہے، دیکھیں کتنی اچھی بول رہا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک گیپ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان۔ اب بچہ جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اسی لینگویج میں سوچتا ہے جس میں اس کو عبور حاصل ہو، کیونکہ بچے اب جو سویڈش لینگویج جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، والدہ کو بالکل نہیں آتی، تو لہٰذا ایک یہ گیپ پیدا ہو گیا۔ اور یہی بچے جب آگے بڑھتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی ہے، تو یہ مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بچیوں کو لے کے بڑے مسائل ہیں، جب شادی کی ایج آتی ہے تو بچیاں جو ہیں وہ، چونکہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے وہ والدین چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے شادی کی جائے، لیکن بچیاں جو اس پہ رضامند نہیں ہوتی، تو اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ بہت سے کسی بھی ملک میں اگر آپ رہیں تو یہ مسائل جو ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو آتے ہیں۔ اگر ہم سویڈن کی صرف نہ ہی بات کریں، اگر لینگویج بیریئر کو نہ بھی دیکھیں، جو بھی بیرون ممالک رہنے والے لوگ ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں، یہ چیز یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ وہاں سے رہتے ہوئے ہم اپنے کلچر کو مس کر جاتے ہیں، بچوں کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دے پاتے ہیں جو آپ پاکستان میں رہ کر اپنی ویلیوز کو دے پاتے ہیں، لیکن کچھ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان سے اچھے طریقے سے وہ ویلیوز جو ہے وہ برقرار رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ویزاز ایشو جو ہے وہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا یا پھر سٹیزن شپ جو ہے اس میں، تو اس میں پرابلمس کیا بیسکلی آ رہی ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی ڈاکومنٹس ہی کوئی جینوئن نہیں تھے، ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ بڑے جانچ پڑتال جو ہے بڑی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں وقت بھی لگ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دی تو وہ پھر کہیں گے کہ جی اس کو ویریفائی کیجئے، اس میں وقت لگ گیا، اور یہ سارا جو پروسیس ہے یہ بڑا لینتھی ہو جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، ٹائم شارٹ رہ جاتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ بڑے زیادہ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک میں ڈیفرنٹ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہاں پہ جا کر بچے اگر یہ سکل سیکھ کر جائیں گے یا پھر یہ والی ڈگری وہاں جا کر کریں گے تو ان کو نمایاں کامیابی بھی ملے گی، وہاں پہ اپرچونٹیز بھی موجود ہیں۔ سویڈن کی اگر ہم اسپیسیفک بات کریں، کیونکہ آپ کو 50 سال کا عرصہ ہو گیا وہاں پہ رہتے ہوئے، تو وہاں پہ کون سی ڈگری یا پھر کون سی سکلز ایسی ہیں وہاں پہ بچوں کے کام آ سکیں گی؟ لیکن سویڈن جو ہے وہاں آلموسٹ آپ کسی بھی برانچ میں کوئی بھی اسٹڈی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں
وہاں آ بھی رہے ہیں. تو یہ میس میڈیا کو لے کے بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. اور میرے خیال میں جو فی ہے اس وقت، کیونکہ بڑا ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے یہ، اگر امریکہ اور سویڈن کو اگر آپ کمپیئر کریں تو امریکہ میں فی جو ہے سویڈن میں ہاف ہے. اگر وہاں 30 لاکھ ہے تو یہاں 15 لاکھ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اسکینڈینیویا جو ہے اس سلسلے میں بڑا چیپ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پی ایچ ڈی یا کوئی ماسٹر کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ ظاہر ہے انگلش میں آپ اسٹڈیز جو ہیں وہ کریں گے، اور اس میں جاب جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے. پھر وہاں اگر آپ کا اچھا رزلٹ ہے، اچھے آپ کے میرٹس ہیں، تو آپ کو بڑی ایزیلی وہاں جاب مل جاتی ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ گئے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں، بڑی لیڈنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں تمام مسائل کے باوجود جو ہماری جو کمیونٹی ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے. وہ ہر برانچ میں ہی، ہر فیلڈ میں ہی ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہاں سیٹل ہیں. بزنس میں بھی ہیں، ہیلتھ میں بھی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. سر کلچرل ڈپلومیسی جو ہے وہ پاکستان اور سویڈن کے تعلقات کو کس طرح سے مضبوط کر سکتی ہے، اور کیا اہم کردار ابھی بھی ادا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا پاک سویڈن فرینڈشپ ایسوسی ایشن. میں اس کو بھی چیئر کرتا ہوں اور یہ پاکستان میں ہے. تو اس کے علاوہ نیشنل ایسوسی ایشن آف امیگرینٹس، اس کو بھی میں چیئر کرتا ہوں، وہ سویڈن میں ہے. اور وہ جو ایسوسی ایشن ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی 25 یا اس وقت 26 مختلف ایسوسی ایشنز ہیں پورے ملک سے، پورے سویڈن سے. وہ نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ انڈینز، امریکنز، تمام ہی نیشنز ہیں. تو ہمارے پاس تھاؤزنڈ میں ممبرز ہیں اس میں. تو اس میں یہی مسائل ہم اکثر جو ہے کلچر کو لے کے، کیونکہ جو کلچرل ایکسچینج جو ہے، ہم آہنگی پیدا کرنا ثقافتی، یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کو لے کے اب میں اس کو جو ہے وہ ری آرگنائز بھی کر رہے ہیں ہم اس ایسوسی ایشن کو. یہ پچھلے 25 سال سے کام کر رہی ہے. تو ہم اب ایسا کر رہے ہیں کہ نیشنل ڈے جو ہے سویڈن کا، جو کہ انفیکٹ 6 جون کو ہوتا ہے، لیکن اب ہم اس سیٹرڈے کو اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں لوکلی بھی، اور وہاں سے بھی ہم لوگوں کو لیں گے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کلچرل جو ہے ہم آہنگی پیدا ہو. تو اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کا ایکسچینج بھی ہم چاہ رہے ہیں، یا اور جو فیلڈ میں جو لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا وہاں سے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں یہاں بھی آئیں گے وہاں سے لوگ، اور خاص طور پہ یوتھ، اور یہاں سے وہاں بھی جائیں گے. تو اس سے کلچرلی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ہم آہنگی پیدا ہوگی، جو کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو مزید جو ہے آگے بڑھائے گی. صحیح. سر آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور جو بھی ان کی تنظیم ہے سویڈن کے کلچرل، تو اس کے چیئرمین بھی ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ موجود کتنی کمیونٹی کو آپ سرو کر رہے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ہے جس کے آپ مسائل کو حل کر رہے ہیں، یا ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جب کوئی مسائل سامنے آتا ہے ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ لوکلی اب چونکہ یہ جو سوسائٹی ہے تو اسٹاک ہوم میں ہے، تو جو ہمارے فزیکلی جو ایونٹس کرتے ہیں وہ تو بڑا ظاہر ہے جو لوگ رہ رہے ہیں اسٹاک ہوم میں وہی اس میں شرکت کر پاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پروگرامز ہیں، جیسے کہ میں سویڈش پڑھاتا ہوں وہاں، اور خاص طور پہ ان خواتین کو جو کہ گھر میں رہتی ہیں، جن کو کہ جاب نہیں مل سکی اسی وجہ سے کہ وہ سویڈش ان کو نہیں آتی. تو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. بلکہ سو مچ سو کہ یہاں سے اسٹوڈنٹس بھی جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ میں آن لائن پڑھاتا ہوں. تو یہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ جن کو وہاں داخلہ مل چکا ہے تو وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ٹوٹلی فری، کوئی فیس ہم چارج نہیں کرتے. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں آئیں، ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو لینگویج کا، کیونکہ ایک اجنبی ملک میں آپ جاتے ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ذرا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایزی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے وہاں ایک آفس جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، اکاموڈیشن میں اور دیگر مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں ہم ان کی مدد کر سکیں. بالکل ایسے ہیں. اچھا سر، جو انگلش والا ایک مسئلہ آپ نے پرومیننٹ کیا ہے کہ وہاں پہ خواتین کو بھی آپ انگریزی سکھا رہے ہیں اور آن لائن کورسز جو ہے اس کا بھی آپ نے آغاز کیا ہے، یہ کب ہوا اور کب آپ کو لگا کہ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کوئی 9واں سیشن چل رہا ہے اس وقت. اوکے.
تو یہ پچھلے غالباً 4 سال سے. تو اس کی وجہ یہی تھی، یہ ایک پروجیکٹ ہے وہاں گورنمنٹ کا. تو چونکہ بڑے مسائل آ رہے تھے خواتین کو لے کے اور بچوں کو لے کے، کیونکہ ان کو سویڈش نہیں آتی، بچے سویڈش بولتے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے مسائل، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بچیوں کو بڑے مسائل آ رہے تھے. تو اسی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہاں میونسپیلٹی میں کوشش کی کہ جی آپ ایک پروجیکٹ شروع کریں جس میں کہ ان بچیوں کو یا خواتین کو پڑھایا جا سکے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فائدہ ہے. اور نہ صرف یہ میں کرتا ہوں بلکہ اور بھی میں پڑھاتا ہوں وہاں. جیسے وہاں کار ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کا ایک تھیوری کورس ہے، وہ بھی میں پڑھاتا ہوں. اور وہ اردو، ہندی، پنجابی تینوں میں اس میں گائیڈ کرتا ہوں. تو وہ بڑا کامیاب ہے. وہ بھی پچھلے کوئی 4-5 سال سے ایسے ہی رواں دواں ہے، بڑا کامیاب ہے. بلکہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکولز کے مقابلے میں زیادہ کامیابی ملتی ہے. اور اگر وہ سکولز جاتے ہیں اٹ کاسٹ دیم لیکس. تو میرا بالکل فری ہے یہ جو کورس ہے. صحیح ہو گیا. تو سر وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو زیادہ تر پرابلمس کیا آتی ہیں؟ ان کو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہاں سے اسٹوڈنٹ جب جاتے ہیں تو ایک سیمسٹر کی فی وہ ادا کرتے ہیں. تو جو نیکسٹ سیمسٹر ہے اس کے لیے ظاہر ہے بڑا ایکسپینسو ہے، کنٹری بہت ہی ایکسپینسو ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جاب مل جائے. تو جاب میں وہاں ملنا جو ہے، اب لینگویج آتی نہیں ہے تو پھر ان کو کافی اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرا خیال مین مسئلہ یہی ہے. اور پھر جب وہ نئے جاتے ہیں تو ان کو اکاموڈیشن کا مسئلہ. لیکن سویڈش گورنمنٹ اس میں بڑی ہیلپ فل ہے، بڑی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، اوکے. تو اسی طرح میں بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کا حصہ ہوں، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں جتنی سے جتنی زیادہ مدد ہم کر سکیں اسٹوڈنٹس کی تو وہ ہم سر کرتے آپ کو وہاں پہ 50 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، اور اس دوران آپ کو کیا چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملی اگر ہم ان کے کلچر کی بات کریں اور اگر پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں؟ دیکھیں وہ کلچر تو بہت مختلف ہے یہاں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں انٹیگریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کو برقرار رکھنا وہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سی فیملیز نے کوشش کی ہے کہ جی وہ اگر میں کہوں کہ وہ سویٹ بن جائیں تو اٹس ناٹ پاسبل. پھر وہ اس میں بڑے سے مسائل چلا ہنس کے چال اپنی چال بھول گیا. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا. تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ثقافت کو لے کے آگے چلیں. وی آر پراؤڈ آف آور کلچر. تو یہ بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. بالکل اس طرح سے. اچھا سر، بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں رہ کر کہتے ہیں کہ ہم نے، ایون اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں، ان سب کو یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے یورپی ممالک میں چلے جائیں اور صرف ڈگری اس طرح سے کام نہیں آتی ہیں. تو کون سی ایسی سکلز ہیں جو ہمیں سیکھ کر جانے چاہیے جو وہاں پہ جا کر بہتر کام کر سکتی ہے؟ ڈگری کے علاوہ کون سی ایسی سکل جو ہے وہ ہمیں آنی چاہیے؟ جی دیکھیں، اسکیل کو لے کے جیسے یہ آپ کا کار میکینک ہے، یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں وہاں بڑی ایزیلی آپ کو جاب مل جاتی ہے. تو اس طرح اور بھی کافی ہیں اس طرح کے شارٹ کورسز جو کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک بچہ جو ہے وہ اگر جا رہا ہے وہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو میرا خیال یہ ذرا مشکل ہوگا. لیکن لینگویج جو میں نے بتایا کہ کوشش کریں کہ وہاں سویڈن کے بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر ہو سکتا ہے تو یہ جو کورس ہے سویڈش تھوڑی، یہ جو کورس ہے 10 ویکس کا ہے، تو بڑا انٹروڈکٹری کورس ہے. تو اس میں نہ صرف سویڈش لینگویج بلکہ سویڈش سسٹم جو ہے اس کے بارے میں بھی میں انٹروڈکشن دیتا ہوں. وہ جوائن کریں، وہ بڑا ہیلپ فل ہوگا ان کے لیے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو اسکل کی بات کر لی، وہاں پہ جو بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں ان کی بھی بات ہوگی. اسکالرشپس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کو ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسکالرشپس آفرز مل جائیں کہ ہم کس طرح سے چلے جائیں، اتنے زیادہ پیسے نہ دینے پڑیں. وہ کتنے آفر کی جاتی ہے وہاں پہ؟ جی وہ بھی ہیں لیکن کافی لمیٹیڈ ہیں، کیونکہ سویڈن ایک چھوٹا سا ملک ہے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں وہاں، لیکن اس میں کچھ 100 کے قریب ہیں جو ایشینز اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت ہیں. تو اس میں اپلائی کرنا چاہیے. بچے گئے بھی ہیں، آئی نو 4 اور 5 میرا خیال ایسے ہیں اسٹوڈنٹس جو کہ وہاں اس وقت پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپ ہے. تو یہ سہولت وہاں موجود ہے اور یہ بڑا ایزی ہے. گوگل کریں آپ، ان کا پورا سسٹم کھل جاتا ہے، پوری آپ کو اس میں جو ہے انفارمیشن مل جاتی ہے
تو آپ بڑے ایزیلی وہاں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی میں، یا وہاں جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے بہت انفارمیشن جو ہے آپ کو مل جائے گی گوگل پہ۔ اوکے سر، لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اسٹوڈنٹس کو لے کے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شناخت جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رکھیے، اور آنیسٹی بڑی اچھی چیز ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ایک ویژن کو لے کے کام کریں اور آنیسٹی سے کام کریں، بڑے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع مہیا کیا اور چند ایک باتیں کی اور یہ ہمارے پاکستانیوں تک پہنچیں، تو میں حاضر ہوں اگر اس سلسلے میں کوئی بھی میری مدد کی ضرورت ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آپ کسی بھی ملک میں جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ میں وہاں جا کے مجھے لگتا ہے پردیس میں جا کر ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، آپ کچھ اور انسان بن جاتے ہو۔ اچھا، آپ کو بہت سارا برین کبھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے، دل کہہ رہا ہوتا نہیں، اپنوں کے پاس رہنا چاہیے، تو اسی کشمکش میں رہتے ہوئے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں، دوسروں کو دیکھ کر کے وہ کوئی وہاں جا کر کیا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ رہ کر کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ وہاں پہ رہ کر کتنے پیسے کما رہا ہے، اس بنا پر اپنے آپ کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جہاں کا جتنا رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، سفر جہاں کا لکھا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، بس آپ محنت کرتے رہیں، باقی سب چیزیں اس کی ذات پر چھوڑ دیں۔